میرے کریم فرماتے ہیں رب قیامت کے دن بندوں سے فرمائے گا کیا میں نے تیرے لیے کان اور آنکھیں نہیں بنائی تھی؟ کبھی اندھے سے مل کے دیکھے نا، کبھی بہرے سے بات کر کے دیکھے نا۔ رب فرمائے گا کیا میں نے تیرے لیے کان اور آنکھیں نہ بنائی تھی؟ اللہ فرمائے گا کیا میں نے تیرے لیے جانوروں کو، کھیتوں کو مسخر نہیں کیا تھا؟ ہر جانور پر تو سواری کرتا ہے، جانوروں کے گوشت کھاتا ہے، جانوروں کا دودھ پیتا ہے، کھیت کے اندر ہل چلاتا ہے، اناج ہے، پھل ہیں، سبزیاں ہیں۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، زمین میں جو کچھ ہے حضرت انسان کے لیے پیدا کیا۔ اللہ فرمائے گا تیرے لیے کان بنائے، آنکھیں بنائی، تیرے لیے مسخر کیا جانوروں کو، تیرے لیے مسخر کیا کھیتوں کو۔ پھر رب کہے گا میں نے تجھے خوشحالی دی، میں نے تجھے سرداری دی۔ پھر اللہ فرمائے گا یہ بتا کیا تجھے مجھ سے ملنے کا یقین نہیں تھا؟ کیا تجھے یہ خبر نہیں تھی کہ تیری رب سے بھی ملاقات ہوگی؟ تجھے اللہ کے حضور بھی حاضر ہونا ہے، تجھے اس کا یقین نہیں تھا؟ اور حدیث پاک کا جو آخری جملہ ہے وہ ہر دل پر دستک دیتا ہے۔ حضور فرماتے رب فرمائے گا میں بھی آج تجھے اسی طرح ہی فراموش کر دوں گا جس طرح تو نے مجھے بھلا دیا تھا۔ جا، تو نے اگر مجھے بھلا دیا تھا آج میں نے بھی تجھے فراموش کیا۔ دعا کرو ہمارے ساتھ یہ سلوک نہ ہو۔ ہم تو مالک کے کرم کی امید پر ہی قبر میں جائیں گے، اس کی رحمت کی امید پر ہی میدان محشر میں کھڑے ہوں گے۔ باقی پتہ سارا ہے سردار نو کیتیاں دا، ایدہ پردہ پایا ہی تیرا پلا ہوسی۔ خبر تو ساری ہے، پتہ تو سارا ہے، علم تو سارا ہے۔ سب سے زیادہ ہم جانتے ہیں کہاں کہاں نافرمانی ہوئی۔ یاد رکھنا اس کے حضور کھڑے ہونا ہے، اللہ کے حضور جواب دینا ہے۔ اگر ظلم کیا ہے ملازم پر تو جواب پھر بھی دینا ہے، ظلم کیا ہے گاہک پر تو جواب پھر بھی دینا ہے، اگر ظلم کیا ہے پڑوسی پر تو جواب پھر بھی دینا ہے۔ فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، محبوب تیرے رب کی قسم، اپنے لفظوں میں بات کروں، اللہ کہتا ہے محبوب میں نو تیرے رب دی قسم میں انہوں پوچھ لینا ہے، پوچھ لینا ہے میں نے ان سے سوال کرنا ہے۔ اما کانوا یعملون، جو یہ عمل کرتے تھے پوچھوں گا، سوال کروں گا۔ اور میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں، اگر ظلم کیا ہے بیوی پر حساب پھر بھی دینا ہے، اگر وراثت کی تقسیم پر زیادتی کی ہے بہن بھائیوں سے حساب پھر بھی دینا ہے، اگر تربیت ٹھیک نہیں کی اپنے بچوں کی تو حساب پھر بھی۔ تم سربراہ تھے ایک ادارے کے، تمہارے پاس امانتیں آتی تھیں، بچے پڑھتے تھے، مجموع کے مجمع تم سے عقیدتیں رکھتے تھے، لوگ تمہیں نیک سمجھتے تھے، ہاتھ چومتے تھے، پھول پھینکتے تھے، تم نے بڑی عزتیں سمیٹی، تم نے خوشحالیاں اور سرداریاں سمیٹی۔ فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ، تمہیں حساب دینا ہے۔ آج بڑے بڑے لوگ حساب کے ڈر سے کانپ گئے۔ بغداد کے شیخ عبد القادر جیلانی حرم مکہ میں سر سجدے میں رکھ کے کہنے لگے مہربانی کرنا مجھ سے حساب نہ لینا۔ خواجہ حسن بصری کہتے ہیں میں حرم میں تھا، اپنے حجرے میں تھا، کسی کے چیخنے کی آواز آئی یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ معاف کر دے، حساب والے دن میرے اوپر نرمی کرنا۔ فرماتے میں نے کہا کوئی گناہگار آہوزاری کر رہا ہے، میں جا کے تسلی دیتا ہوں۔ اور جب میں نے جا کے چہرہ دیکھا فرماتے کلیجہ پھٹ گیا، وجود کانپ گیا، اور میں اس دعا کرنے والے کے قدموں سے لگ گیا۔ لوگوں تمہیں پتہ ہے وہ کون تھا جو دہائی دے رہا تھا کہ مالک حساب نہ لینا؟ وہ حسین کا کربلا میں تنہا بچ جانے والے صاحبزادہ امام زین العابدین تھے، وہ شیر خدا کا پوتا، فاطمہ کا جگر پارا، تعلیم امت کے لیے حرم مکہ میں اللہ کے حضور آہوزاریاں کرتا ہے۔ مالک وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان،
اللہ کہتا ہے جو میرے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے گا میں 2 جنتیں دوں گا۔ امام زین العابدین حرم مکہ میں کہتے ہیں مالک حساب نہ لینا، مہربانی کرنا، پردے رکھنا۔ زین العابدین آپ کا تو پلو پکڑ کے ساری امت جنت میں جائے گی، آپ کے تو قدموں سے لگ لگ کے ہمارے باپ ہمارے دادا جنت میں جائیں گے، آپ کی دادی سیدہ پاک کے آنچل میں چھپ کے تو ہماری بیٹیاں پناہ مانگیں گی، ہماری مائیں ان کے قدموں سے لگیں گی، تو جنت کے راستے کھلیں گے۔ امت کو تعلیم دیتے ہیں ڈرو نہ، اپنی زندگی سنوارو نہ، اپنے شب و روز پر توجہ کرو، بدل نہ جائے یار، اب کچھ اپنی آخرت کا تصور نہ بنائے، کچھ اپنے رب سے معافی نہ مانگے، قیامت میں حساب دینا۔ وہ کہتا ہے تمہیں سامنے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث، آثار اور ساری چیزیں سامنے رکھ کے علماء نے ایک نتیجہ نکالا ہے، فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلا حساب علماء کا ہوگا، انہوں نے عزتیں زیادہ سمیٹی ہے نا۔ یہاں ایک دفعہ ایک MP صاحب آئے ٹائم لینے کے لیے، میں نے معذرت کر لی، میں نے کہا میرے پاس وقت نہیں ہے، تو مجھے کہنے لگے لوگ تو ہمارے پیچھے بھی بڑے ہیں۔ میں نے کہا آپ کو لوگ ووٹ دیتے ہیں، ہم پر لوگ جان دیتے ہیں۔ اتنی اگر سعادتیں سمیٹی ہے تو پھر سنو نا، جنہوں نے یہ دعوے کیے ہیں کہ ہم دیندار ہیں، فرمایا پہلا حساب علماء کا ہوگا، دوسرا حساب مجاہدین کا ہوگا، تیسرا مالداروں کا ہوگا، اور فرمایا یہاں تک کہ اللہ تو صبح قیامت انبیاء کرام علیہ السلام سے بھی تبلیغ کے بارے میں سوال کرے گا، ہر ایک سے سوال ہونا ہے۔ ہم اپنی اپنی تیاری کریں قیامت کے روز کے لیے، آخرت کے دن کے لیے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور ہر نفس یہ سوچے کہ میں نے آخرت کے لیے آگے کیا بھیجا ہے۔ آؤ آج اپنے اپنے اعمال کا جائزہ لے، ہمارے لیے آج شام کھانے میں کیا ہے یہ سب کو پتا ہے، اس ماہ میرے گھر میں کیا آمدن ہے، کیا خرچ ہے، یہ سب کو پتا ہے، لیکن رب کہتا ہے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، یہ بھی دیکھ تو نے اپنی قبر کے لیے آگے کیا بھیجا ہے، آخرت کے لیے آگے کیا بھیجا ہے، یہ دیکھ قیامت والے دن کے لیے تیرے پاس سرمایہ کیا ہے، وہاں جب اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے تیرے پاس پیش کرنے کو کیا ہے۔ جناب صدیق کے پاس پیش کرنے کو وفا ہے، امت کی خدمت گزاری ہے جناب عمر کے پاس، جناب عثمان غنی کے پاس سخاوت ہے، مولا علی نے ہر میدان میں تلوار چلا کے اسلام کا جھنڈا بلند کیا ہے، حسین ابن علی نے سر دے کر اللہ کے حضور نظر پیش کی ہے۔ میں بھی سوچوں نا یار، آپ بھی سوچے نا، نعمتوں کی بہتات کتنی، ہماری بھری ہوئی تجوریاں، ہمارے آنگن میں کھیلتی ہماری اولادیں، ہمارے ارد گرد ہمارے دوستوں کی لائنیں، ہمارے دسترخوان پر بچھی ہوئی نعمتیں، ہمارا تندرست وجود، ہماری بولتی زبان، ہماری دیکھتی آنکھیں، ہمارے سنتے کان، ہماری سانس لیتی روح، اس سارے وجود سے ہم نے کیا اکٹھا کر کے اپنی آخرت کے لیے بھیجا ہے، صبح قیامت کے لیے ہم نے سامان کیا کیا ہے، اللہ کے حضور جب ہمیں جواب دینا ہے تو ہمارے دامن میں کیا ہے، کیا پیش کرنا ہے۔ آج اپنے دل سے، اپنی روح سے یہ سوال ہمیں ضرور کرنا ہے، اور ایک بار نہیں 6 بار کرنا ہے، اور بار بار کرنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، حضور فرماتے 5 سوال پوچھے گا رب قیامت کے دن، اور جب تک تم ان سوالوں کے جواب نہیں دو گے تمہیں ہلنے نہیں دیا جائے گا۔ ایک یہ پوچھا جائے گا عمر کہاں گزری، سارا وقت ضائع ہو گیا موبائل پہ، سارا ٹائم ضائع ہو گیا خوش گپیوں میں، شغل میلہ، آنا جانا، عمر ساری قیمتی وقت ضائع کر دیا۔ اور پھر ایک سوال اسی سوال سے متعلقہ دوسرا ہوگا، جوانی کہاں گزاری، وہ ساری کھیل کود میں گزر گئی، لہو و لعب میں گزر گئی، گیموں میں گزر گئی، یہ سوال ہوگا۔
اور تیسرا سوال رب پوچھے گا بتاؤ نا مال کہاں سے کمایا، ذرائع آمدن بتاؤ، دنیا میں تو تم نے دھول جھونک لی جہاں دھونکنی تھی، یہاں بتاؤ کہاں سے کمایا، اور کما کر بھی تم مالک نہیں ہوئے۔ چوتھا سوال یہ پوچھا جائے گا بتاؤ مال خرچ کہاں کیا، اور میرے نبی پاک فرماتے ہیں پانچواں سوال یہ ہوگا یہ بتاؤ اپنے علم پر عمل کتنا کیا۔ لیکچر دینا آسان ہے، تقریر کرنا آسان ہے، واعظ کرنا آسان ہے، سمجھانا آسان ہے، فیس بک پر اچھی نصیحت لکھ دینا آسان ہے، روز صبح واٹس ایپ پہ سب کو بہترین نصیحتیں بھیجنا آسان ہے، لیکن قیامت کے سوالوں میں سے ایک معتبر سوال ہے، بخاری میں موجود ہے، 5 سوالوں میں سے آخری سوال یہ ہے کہ جو تم جانتے تھے، جس کا تمہیں علم تھا، جو تم نے سیکھا تھا، جو تم نے پڑھا تھا، اس پر تمہارا عمل کتنا تھا؟ کس کو نہیں پتا نماز فرض ہے؟ کس کو نہیں پتا والدین کی خدمت کرنا ضروری ہے؟ حلال حرام کی تمیز سے کون آگاہ نہیں ہے؟ کون نہیں جانتا کہ میرا رویہ تلخ ہے، لوگوں کو تکلیف دیتا ہے؟ کون نہیں سمجھتا کہ میری فلاں چیز کی وجہ سے فلاں لوگ تڑپتے ہیں، سسکتے ہیں، روتے ہیں؟ بہت ساروں کو پتا ہے کہ میری بیوی، میرے بچے، یہ کچھ عورتوں کو پتا ہے میرا شوہر، میرے خاندان والے میری وجہ سے تکلیف میں، بہت سو کو پتا ہے میری وجہ سے میرے پڑوسی تکلیف میں، بہت سو کو پتا ہے میری وجہ سے میرے ملازم تکلیف میں ہیں۔ تم سے پوچھا جائے گا اپنے علم پر کتنا عمل کیا، وہ جو تم جانتے تھے، جتنا تمہیں شعور تھا۔ آج پوری امت مسلمہ میں کیا ہو رہا ہے؟ تقریریں، واعظ و نصیحت، فقط واعظ و نصیحت۔ اقبال کہتے ہیں مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، اور یہ دیکھنا کیا کہتے ہیں من اپنا پرانا پاپی تھا، برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ اور اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں میں موہ لیتا ہے، بڑی سونی باتیں کرنی آتی ہے ہمیں۔ اقبال بڑا اپدیشک ہے، یہ من باتوں میں موہ لیتا ہے، پر گفتار کا قاضی ہے یہ بنا، کردار کا غازی بن نہ سکا۔ گفتار کا غازی بننا آسان ہے، لیکن اپنے عمل میں نکھار لانا۔ ہاں، سب سے پہلے 2 چیزوں کا حساب ہونا قیامت میں، یاد رکھیے گا۔ اعمال میں سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا۔ حضور نے فرمایا کافر اور مومن کے بیچ فرق ہی نماز کا، اور حقوق العباد میں سب سے پہلے قتل کا حساب ہوگا۔ یہ 2 حساب سب سے پہلے، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جن کا حساب آسان ہوگا۔ نبی پاک علیہ السلام نے وہ 3 لوگ بھی بتائے ہیں جن سے میرا مالک آسان حساب لے گا۔ یا رسول اللہ کون کون سے؟ حضور نے فرمایا جس سے لوگ توڑتے تھے پر وہ جوڑتا تھا، رب آسان حساب لے گا۔ اور کریم فرماتے ہیں یہ آپ نے بھولنے نہیں، یہ لب لباب ہے ساری گفتگو کا، یاد رکھنا۔ فرمایا جو تجھے محروم کرے اسے عطا کر، جو تجھ سے توڑے تو اس سے جوڑ، اور جو تجھ سے زیادتی کرے تو اسے معاف کر دے، اللہ قیامت میں تجھ سے آسان حساب لے گا۔ اللہ تیرے لیے قیامت میں آسانی پیدا کر دے گا۔ میرے بھائیوں، ایک اور بندہ بھی ہے جس سے قیامت میں بڑا آسان حساب ہوگا۔ کریم محبوب علیہ السلام نے فرمایا جس کے سینے میں حسد نہیں نہ ہوتا، جس کے دل میں بغض نہیں ہوتا، جس کے دل میں کینہ نہیں ہوتا، سانو تخت ہزارے دی لوڑ کی، وہ اسی کسے دے کچھ بھی نہیں لگ دے، نہ کوئی ساڈا دردی۔ وہ جو سینہ بالکل، جن کا سینہ بے کینہ ہوتا ہے نا، کشادہ دل، سب کے لیے پیار، سب کے لیے محبت، سب کے لیے وارفتگی، ہر ایک، سارے سمجھتے ہیں مجھ سے ہی پیار زیادہ ہے، سینہ کشادہ ہے، دل بڑا ہے۔ فرمایا جن کے سینے کشادہ ہوں گے، بغض سے، عداوت سے، حسد سے، کینے سے پاک ہوں گے، اللہ قیامت میں آسان حساب لے گا۔ اچھا، میرا وجدان کہتا ہے کہ میرے نبی پاک کے پاک لفظوں کا معنی یہ ہے قیامت میں رب ان سے فرمائے گا جاؤ میں نے تمہیں معاف کیا۔ جن کے سینے صاف ہوں گے، دل صاف ہوں گے، پاک ہوئے تے پاک ہی ملدائی، بنا پاکوں پاک نہیں ملدا۔ سارے وجود نو تون دے نالوں اکو تولے ٹکڑا دل دا، دل ہو صاف، دل ہو کشادہ، 14 طبق دلے دے اندر اسا تمبو وانگو تانے ہوں۔ یہ تمبو دیکھ رہے ہو نا، چھاؤں دے رہا ہے نا،
जल रहा है ना। दरवेश कहते हो 14 तबक मेरे दिले दे अंदर ते मैं तंबू वांगू ताने हूं दिल दरिया समुंदरों डूंगे। कौन दिलां दियां जाने हूं असा कीती है जान हवाले रब दे, ऐसा इश्क कमाया मरण तो पहलो ही मर गया बाहू, ता मतलब नू पाया है। छोड़ दिए जाए सारे कीने, जब कयामत में अल्लाह के हुजूर हाजिरी का डर हो ना, तो फिर ना बंदा बददियानत नहीं होता, बेईमान नहीं होता। लाखों करोड़ों अरबों भी आए तो कभी भी उसकी राल नहीं टपकती, कभी भी उसका दिल ललचाता नहीं। और अगर लोग बददियानत हो जाए ते चोरी कख दीवी ते चोरी लाख दीवी, फिर लोग 1 रुपया भी नहीं छोड़ते, फिर जरा जरा सी बात पे बददियानत होते हैं। सही बुखारी मुस्लिम में हदीस है, नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते एक शख्स ने जमीन बेची, दूसरे ने खरीद ली। जब वो खरीदने वाले ने उसे खोदा तो अंदर से खजाना निकल आया। मुझे बताओ, खजाना निकले तो लोग छुपाते नहीं फिरते, लोग तय के अंदर नहीं लेके जाते। वो खजाना निकल आया, उसने क्या किया, वो लेके उस शख्स के पास चला गया जिससे उसने जमीन खरीदी थी। कहने लगा यार तेरी जमीन से खजाना निकल आया, मैंने जमीन खरीदी थी, खजाना तो नहीं ना खरीदा था। ये जरा ध्यानत का उरूज देखो, तकवे का नूर देखो, ये देखो बातन कैसे थे लोगों के, अरबों करोड़ों रुपया। ये हुजूर बयान फरमा रहे हैं, बुखारी मुस्लिम में मौजूद है। करीम फरमाते उस शख्स ने जाके कहा भाई मैंने जमीन खरीदी थी, खजाना नहीं खरीदा था, लिहाजा ये तेरा है। वो भी रब का बंदा था, कहने लगा मैंने ना जमीन बेची थी और जो कुछ है वो सारा ही बेच दिया था, लिहाजा निकल आया तो तेरा ही है। मेरा होता तो जब मेरे पास थी तब निकलता, लिहाजा तेरा ही है। दोनों में बहस होने लग गई। वो कहता है तू रख, वो कहता है। आजकल क्या होता है, वो जरा महंगी हो गई ना, सड़क गुजर गई, कहते ने मुकर जाओ, जमीन जरा महंगी हो गई है, को थोड़ा रेट और लग गया, खजाना निकल आया। हुजूर फरमाते वो दोनों एक दाना के पास गए और जाके कहा यार ये मसला बन गया हमारे लिए, खजाना निकल आया जमीन से, तो अब मैं इसे कहता हूं तू ले वापस, चूंकि तेरी जमीन से निकला है। तो ये कहता है मैंने जमीन बेची तो खजाना भी बेच दिया। वो दाना कहने लगा तुम्हारी कोई औलाद भी है? एक कहने लगा मेरी बेटी है, दूसरा कहने लगा मेरा बेटा है। कहने लगा दोनों की शादी कर दो और खजाना दोनों को दे दो। और मेरे भाई, जब हजरत शेख अबुल हसन एक दरवेश थे मिस्र में, हर रोज दुआ मांगते थे या अल्लाह ताजर की उन 2 बीवियों पे रहम फरमा, या अल्लाह उस ताजर की 2 बीवियों पे रहम फरमा। लोगों ने कहा हुजूर ये क्या मामला हुआ? फरमाने लगे यहां मिस्र में एक ताजर रहता था, उसे अक्सर और बेशतर तिजारत की गरज से मुल्क के शाम जाना पड़ता, तो उसने सोचा वहां निकाह ना कर लूं। उसने वहां निकाह कर लिया, मालदार था, वहां एक बीवी रख ली, मकान रख लिया। अब ये जो बीवी मिस्र में थी ना, इसे थोड़ा शक गुजरा। बीवी बड़ी गहरी जासूस होती है, उसे समझ आ गई कि बदले बदले से मेरे महबूब नजर आते हैं। उसे समझ आ गई कि धुले धुले कपड़े आते हैं, वो कैफियत ही नहीं, पहले जो रंग होता था। एक शख्स को पैसे दिए, कहा जरा इसकी जासूसी तो कर। शेख फरमाते वो मुल्क के शाम पहुंचा, उसके पीछे पीछे वहां जाके इसने वापस आके खबर दी कि तेरे शौहर ने तो निकाह किया हुआ। लेकिन इत्तेफाक की बात ये कि इस दफा जब ये सफर से आया तो शदीद बीमार था, बीवी हौसले वाली थी, सब्र वाली थी। उसने सोचा कि जरा सेहत इसकी ठीक होती है तो फिर मैं इससे बात करूंगी कि तुमने मुझे बताया ही नहीं और निकाह कर लिया है। लेकिन उसकी तबीयत ठीक ना हुई, वो ज्यादा बीमार हुआ, हत्ता के इंतकाल कर गया। औलाद कोई नहीं थी। उस बीवी ने इद्दत गुजारी और फिर जितनी जायदाद थी उसका वो हिस्सा जो दूसरी बीवी का बनता था वो सारा ऊंटों पे रखा और मिस्र से लेकर शाम पहुंची अपने भाइयों और अजीजों के साथ। और उसे जाके कहने लगी जमाना तो नहीं जानता पर मैं तो जानती हूं ना, अल्लाह को जवाब देना है। उसकी तू भी बीवी है, जितनी मैं हकदार हूं तू भी हकदार है, लिहाजा ये हिस्सा तेरा, रख ले। वो कहने लगी मेरी बहन अल्लाह तुझे जज़ा दे, जिस रब को तूने क़यामत में हिसाब देना मैंने भी उसे ही देना है। मेरा शौहर यकीनन मेरा शौहर था, मेरा उससे निकाह हुआ था,
پر اس دفعہ جب وہ آیا تو شدید بیمار تھا. کہنے لگا شاید میں بچ نہ سکوں. وہ ایک مکان مجھے دے گیا, کچھ مجھے میرا حصہ دے گیا اور مجھے طلاق دے گیا. کہنے لگا کہ تو جہاں چاہے نکاح کر لینا, میری صحت مجھے لگتا ہے کہ اب وقت جانے کا آ گیا. کہنے لگی بہن چونکہ مجھے طلاق ہو گئی تھی اب میں اس میں سے حصے دار. شیخ فرماتے ہیں گواہ دونوں کے پاس کوئی نہیں تھا, پر دونوں اللہ کو جواب دینا چاہتی تھی. اس تقوی کا مظاہرہ کیا. فرماتے ہیں میرا دل کرتا ہے جب بھی نماز پڑھتا ہوں تاجر کی دونوں بیویوں کے لیے دعا کرتا ہوں. فَوَا رَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ. محبوب تیرے رب کی قسم قیامت میں ان سے حساب لوں گا. یہ جو آخرت کا تصور ہے نا, حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے غلام سے کہا جو بہترین اونٹ ہے وہ اللہ کے رستے میں خرچ کر دو, خیرات کر دو, بہترین. شام کو سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو وہ جس اونٹ کے بارے میں آپ اشارہ کر کے گئے تھے خرچ کر دینا اللہ کے رستے میں دے دینا, وہ بندھا ہوا ہے, اور اس سے جو دوسرے نمبر کا کم, اس سے جو کم قیمت کا تھا, باقی سب میں بہتر لیکن اس سے کم قیمت کا, وہ اونٹ آپ کے غلام نے اللہ کے رستے میں خرچ کر دیا, خیرات کر دیا. تو آپ فرمانے لگے یار میں نے تمہیں کہا تھا یہ اونٹ دینا. وہ کہنے لگا حضور یہ تو آپ کی سواری کا اونٹ ہے نا, تو میں نے چاہا تھا جو آپ کی سواری کا اونٹ ہے وہ رکھ لیا جائے. تو سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے میں سواری کے لیے تو تجھے کہہ رہا تھا خرچ کر دے, پر دنیا کی سواری کے لیے نہیں, آخرت کی سواری کے لیے. وہ جو قیامت میں اللہ کے حضور پیش ہونا ہے تو میں نے کچھ بھیجا ہوا تو ہو, وہاں میرے پاس کوئی خزانہ تو ہو, آخرت کی جمع پونجی تو ہو, کوئی ہو نا میرے پاس جو میں نے آخرت کے لیے. ناراض نہ ہونا, بہت سارے معاملات میں ہم اولاد سے نہیں مشورہ کرتے, نہیں گھر والوں سے پوچھتے. اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہوئے کیوں کہتے ہو مشورہ کر کے بتاؤں گا, بات کر کے بتاؤں گا. جب اپنے دنیاوی بہت سارے معاملات میں آزاد ہوتے ہو تو اپنی آخرت کا ذخیرہ جمع کرنے کے لیے کیوں ہم آزادی کے ساتھ فیصلہ کیوں نہیں کرتے؟ نبی رحمت نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم گھر میں تشریف لائے. حضور نے پوچھا کیا ہے کھانے کے لیے؟ عرض کی حضور ایک بکری ذبح کی تھی, ساری بانٹ دی ہے, ایک دستی بچی ہے, ایک ٹانگ کی دستی کا کچھ حصہ بچا ہے. حضور نے فرمایا نہیں, جو تم نے بانٹ دیا ہے وہ سارا ہی بچ گیا ہے. کیوں؟ وہ آخرت کے لیے جمع ہو گیا, وہ سارا بچ گیا. یہ جو تم نے کہا ہے نا یہ بچی ہے, یہ نہیں بچی, بچا تو وہ سارا ہے جو راہ خدا میں بانٹ دیا گیا. میرے عزیزو, اتنا بڑا مجمع ہے, ہزاروں کی تعداد میں آپ لوگ تشریف لائے ہیں. میں عاجز آدمی, آپ سب سے زیادہ گناہگار, صرف ایک پیغام دینا چاہتا ہوں. اللہ کے سامنے ہم نے کھڑے ہونا ہے, اپنی آخرت کی تیاری کریں. میں بھی آج نئے سرے سے اپنی زندگی پر غور کروں گا, آپ بھی نئے سرے سے اپنی زندگی پر غور کریں. میں بھی آج اللہ کے حضور صدق کے دل سے معافی مانگوں. ہم سب اللہ کے حضور حاضر ہیں, جمعہ پڑھنے آئے ہیں, معافی مانگے. سارے اپنے رب کی بارگاہ میں عرض گزار ہو کہ ہمارا مالک ہمارے اوپر فضل کرے اور ہمیں ایسی توفیق دے کہ ہم اپنی آخرت کے لیے کوئی ذخیرہ کر سکے. آخرت کی فکر بڑی اہم چیز ہے. آخرت کی وہ کچھ لوگ کہتے ہیں نا فکر نہ کرو, فکر نہ کرو, فکر نہ کرو. سارے دوست یہی کہتے ہیں, آپ میرے قریبی ہیں, میں آپ سے کہتا ہوں فکر کرو, فکر کرو, فکر کرو, اور اپنی آخرت کی فکر کرو. 2-2.5 سال ظاہری طور پر عمر کم تھی حضرت صدیق اکبر کی نبی پاک سے, لیکن ایک دن حضرت صدیق اکبر نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, میں دیکھ رہا ہوں آپ پر تو بڑھاپا آ گیا ہے, بال مبارک سفید ہو رہے. تو حضور فرمانے لگے سورہ ہود, سورہ واقعہ, سورہ مرسلات, فرمایا اس طرح کی صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا. کیوں؟ ان میں قیامت کا ذکر ہے, ان میں آخرت کا ذکر ہے, اللہ کے حضور حاضری کا ذکر. ان صورتوں نے, ان کی فکر نے, حضور فرماتے ہیں یہ ترمذی شریف میں موجود ہے, مجھے بوڑھا کر دیا ہے. ہم بھی بوڑھے ہو گئے ہیں پر اولاد کی فکر میں, ہم بھی بوڑھے ہو گئے ہیں مال کی فکر میں. ہمیں بھی کچھ تھوڑی فکر کرنی چاہیے آخرت کی. آج سے تیاری شروع کریں, ابھی سے.
اپنی آخرت کے لیے غور و فکر شروع کریں۔ ایک بات عرض کر، آخرت کی فکر ہونا تو پھر بندہ بندوں کے معاملے میں بھی محتاط ہوتا ہے، بلا وجہ الزام نہیں لگاتا، بلا وجہ بدنام نہیں کرتا۔ میں نے آج آپ کی خدمت میں اس جمعے میں ایک خاص اپنے دل کا درد رکھنا ہے۔ کسی کے بارے میں بھی پروپیگنڈا چھوڑ دیں، کسی شخص کے بارے میں بھی غلط بات کرنی چھوڑ دیں۔ پڑوسی، دوست، احباب، محلے دار جس کے بارے میں حقائق کا نہیں پتا، اس کے بارے میں ہمیں اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے، جواب دینا ہے۔ کوئی بھی کسی بھی کی عزت پر ہاتھ ڈالنا چھوڑ دے۔ اسلام میں چور کی سزا ہاتھ کاٹنا ہے، لیکن اسلام پہلے غور کرتا ہے چوری کیوں کی، اسباب کیا بنے۔ حضرت عباد بن شرجیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے اپنے پڑوسی کی باغ سے کچھ پھل لے لیے تھے، کچھ کھا لیے تھے، کچھ میں نے اپنی چادر کے پلو میں چھپا لیے۔ ابن ماجہ میں موجود ہے، مسند احمد میں موجود ہے، دیگر کئی کتب احادیث میں موجود ہے۔ فرماتے اس نے مجھے پکڑ لیا، حضور کی بارگاہ میں لے گیا تو نبی کریم نے مجھ سے فرمایا کیوں چوری کی؟ بات کو سمجھنا۔ عرض کی حضور بچے بھوکے تھے، تکلیف میں آ گیا۔ اب پتہ اس چوری کے لیے حضور نے کیا فیصلہ کیا؟ نبی پاک اس کے پڑوسی سے فرمانے لگے جب بھوکا تھا تم نے روٹی کیوں نہیں دی؟ جب یہ جاہل تھا علم کیوں نہیں دیا؟ اور فرماتے ہیں میری سزا حضور نے یہ سنائی کہ ایک اونٹ بھر کے مال کا مجھے دیا گیا۔ دوستو، الزام تو لگا دیتے ہو کہ فلاں غریب آدمی بار بار مانگتا ہے، فلاں بار بار ستاتا ہے، فلاں قرض مانگتا ہے۔ اپنی آخرت سے ڈرے، دیکھے تو صحیح لوگ مجبور کیوں ہیں، تنگ دست کیوں ہیں، پریشان کیوں ہیں۔ اس جگہ پر جائیں، الجھے الجھے بکھرے بکھرے روز و شب، پوچھے گا کون؟ لوگ تیرا جرم پوچھیں گے، سبب پوچھے گا کون؟ لوگ پوچھتے ہی نہیں، توجہ ہی نہیں کرتے کہ جرم کیوں ہوا، اس کی نوعیت تک لوگ جاتے ہی نہیں۔ خدا را جناب عبداللہ ابن عمر خود فرماتے ہیں کہ سرکار نے مجھ سے پوچھا کہ عبداللہ یہ بات ٹھیک ہے کہ تم ہر روز ہی نفلی روزہ رکھتے ہو اور ہر رات ہی نفلی عبادت کرتے ہو؟ تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایسا ہی ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے فرمایا ایسا نہ کرو۔ وہ نفلی روزہ رکھتے تھے، ہر روز ہر رات نفلی عبادت کرتے تھے۔ تو محبوب نے ان سے تصدیق کرانے کے بعد فرمایا ایسا نہ کرو، کبھی روزہ رکھا کرو، کبھی افطار کیا کرو، اور فرمایا کبھی نماز پڑھا کرو، کبھی سو جایا کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضور فرمانے لگے تمہارے جسم کا بھی تم پر حق ہے، تمہاری آنکھ کا بھی تم پر حق ہے کہ اسے نیند آتی ہے، تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے، اور فرمایا تم سے جو ملاقات کرنے کے لیے آتا ہے اس کا بھی تم پر حق ہے۔ تو یہ لفظ کہہ کے کہ تمہارے اپنے اوپر بھی حقوق ہیں، تمہاری ذات کے بھی تم پر حق ہیں۔ بعض لوگ تصوف اور طریقت کے نام پر بہت مشکل باتیں کرتے ہیں اور بہت مشکل باتیں سناتے ہیں، اور بعض لوگ پھر ان باتوں کا بڑا سخت اور مشکل معنی بھی لیتے ہیں کہ بڑی شدید جد و جہد کرنی چاہیے، ہمیشہ راستہ وہی اختیار کرنا چاہیے جو مشقت والا ہو، ہمیشہ وہی کام کرنے چاہیے جن کے اندر زیادہ دشواری ہو۔ ٹھیک ہے، بعض اوقات مشقت والے کام، مجاہدے والے کام انسان کی نفس کی تربیت کے لیے بڑے اچھے ہوتے ہیں، لیکن ایسی مشقتیں، ایسے مجاہدے جو انسان کو اتنا کمزور کر دیں کہ وہ ضرورت کے جو حقوق ہیں وہ بھی پورے کرنے کے قابل نہ رہے، اس کی صحت پر ہی اثر انداز ہو جائے، وہ آنے جانے والوں سے ملنے کے قابل ہی نہ رہے، وہ دیگر اس کے ذمے جو اس کے خاندان کے قبیلے کے بال بچوں کے حقوق ہیں وہ ادا ہی نہ کر سکے، تو اسلام اس کی بھی اجازت نہیں دیتا۔ خود ساختہ تصوف اور خود ساختہ طریقت کا جو مفہوم لوگوں نے بنا لیا ہے وہ مفہوم بھی درست نہیں ہے۔ ہمارے بزرگ تھے شیخ المشائخ اور استاذ الاساتذہ حضرت شیخ محمد تحسین رضا خان صاحب بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، 50 سال کے لگ بھگ انہوں نے درس حدیث دیا ہے۔ تو میں
उन पर एक मजमून लिख रहा था। मैंने उनसे अर्ज की, हुजूर आप तहज्जुद पढ़ते हैं? फरमाने लगे नहीं, मैं इशा जमात से पढ़ता हूँ, इसको भी सालों बीत गए, और मैं फजर जमात से पढ़ता हूँ, ये भी मेरी जिंदगी का मामूल है। लेकिन मैं सहरी के वक़्त इसलिए नहीं उठ पाता कि मुझे सुबह 8 बजे बैठकर बच्चों को दरसे हदीस पढ़ाना होता है, इशा के बाद मुझे मुताला करना होता है, तो मैं समझता हूँ ये भी मेरे लिए नफल इबादत है, लिहाजा मैं रात को भी किताब व सुन्नत देखता हूँ और सारा दिन भी किताब व सुन्नत पढ़ाता हूँ। उम्मीद है मेरा रब मुझे तहज्जुद का अजर भी अता करेगा। अजीज दोस्त, आप याद रखिएगा, इसको समझिएगा कि हमारे यहाँ बाज लोग बाज चीज़ों को ज़्यादा दुश्वारी बना लेते हैं। फला आदमी को मैंने कभी नफल पढ़ते नहीं देखा, ये तरीकत नहीं। क्या आपने उसे नफल पढ़ते नहीं देखा तो वो सूफी नहीं? आप ये बताइए, कभी फर्ज छोड़ते तो नहीं देखा? कभी उसे जरूरियात दीन को छोड़ते तो नहीं देखा? और नफल तो वैसे भी इंसान का रब से जाती मामला, हो सकता है सामने वाला छुप के पढ़ता हो सकता है वो किसी ऐसे लम्हे में पढ़ता हो जब वो समझे कि इस वक्त मुझे तन्हाई मुयस्सर है। तो हुजूर ने फरमाया तुम्हारे नफ्स का भी तुम पर हक है। जिन जिन चीज़ों को अल्लाह रसूल ने जायज़ करार दिया है, वो कोई शख्स भी इस्तेमाल करता है तो उसको कोई शख्स नाजायज़ कर सकता नहीं, किसी को भी उसका इख्तियार और हक हासिल नहीं है। बल्कि सही बुखारी के अंदर सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की एक रवायत मौजूद है। आप फरमाते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कोई काम किया, बाद में रुख्सत दे दी, इजाज़त दे दी, फरमाया चाहे करो चाहे ना करो, न करने की इजाज़त दे दी, पहले सरकार ने किया। तो बाज़ लोग ऐसे थे जिन्होंने उस रुख्सत से फ़ायदा नहीं उठाया, वो काम करते रहे। हुजूर ने इजाज़त दी थी लेकिन उन्होंने उस इजाज़त से फ़ायदा न उठाया। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम को जब इस बात का इल्म हुआ तो महबूब ने अल्लाह की हम्द की और हुजूर फरमाने लगे ये बाज़ लोगों को क्या हो गया है कि वो उन कामों से बचते हैं जो मैं करता हूँ, यानी जिस रुख्सत और गुंजाइश पर मैं अमल कर रहा हूँ अल्लाह का महबूब होके, वो उस चीज़ को छोड़ रहे हैं, उससे एतराज़ बरत रहे हैं, हालांकि मैं इजाज़त दे रहा हूँ। और फिर अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने क्या खूबसूरत अंदाज में इस सारे मफहूम को इतना समेटा कि इसको हमेशा के लिए बंद कर दिया। अल्लाह के महबूब फरमाने लगे मुझे अल्लाह की कसम, मैं तुम सबसे ज़्यादा रब को जानता हूँ और मैं तुम सबसे ज़्यादा अल्लाह से डरता हूँ। तो जब मैं किसी गुंजाइश पे अमल कर रहा हूँ, जब मैं किसी ज़रूरत पर अमल कर रहा हूँ, तो यहाँ एक दोस्त तशरीफ़ लाए हमारे पास, तो वो हमें मशवरा देने लगे कि आपके यहाँ बच्चों को छुट्टी होती है तो वो तकरीबन 1.5 दिन बनता है, ज़ोहर की नमाज के बाद हफ्ते को वो चले जाते हैं और इतवार का सारा दिन वो छुट्टी में रहते हैं, तो ये 1.5 दिन पूरा उनका ज़ाया होता है। तो ये तो मामला ठीक नहीं है। इस तरह तो ऐसा है ना कि मदारस दीनिया में क्या काम है छुट्टी का? तो मैंने उनसे कहा हो सकता है मदरसे के तालिब इल्मों को भी नींद आती हो सकता है इनका भी कभी किसी ग्राउंड में जाके खेलने को जी चाहता हो सकता है ये भी उसी तरह के लोग हों जिस तरह के आम बच्चे होते हैं, हो सकता है वो सारी ख्वाहिशात इनके अंदर भी पाई जाती हों जो बाकी लोगों के अंदर पाई जाती हैं। आप वो पाबंदियां क्यों लगाते हैं जो पाबंदी अल्लाह रसूल ने नहीं लगाई? जिस चीज को शरीयत ने बैन नहीं किया, हम कौन होते हैं उसको बैन करने वाले? समझे? हाँ, एक बात जरूर है, हम अपने वजूद के मालिक नहीं हैं, इसका मालिक अल्लाह है। वो खालिक है, हम मखलूक हैं। वो माबूद है, हम उसके आबिद हैं। वो हमारा मालिक है। हमें अपने नफ्स को, अपने वजूद को उसकी फर्मा बरदारी में रखना। नफ्स के हक का ये मतलब नहीं है कि ख्वाहिश नफ्स में अगर कोई नाजायज चीज पैदा होती है तो उसकी तकमील के लिए भी हम दौड़ पड़ेंगे, इसकी शरीयत के अंदर इजाजत नहीं है। इजाजत इस बात की है कि जिन चीजों को शरीयत ने जायज करार दिया है, आप अगर उनका हुसूल चाहते हैं, आसानी चाहते हैं, तो आप जरूर उनको इख्तियार करें, कोई मना वाली बात नहीं है। मैंने कहा बाज लोग ना बाज चीजों पर शिद्दत करते हैं, यानी नबी करीम अलैहिस्सलाम के साहिबजादा गिरामी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का विसाल हो गया तो नबी करीम की आंखों में आंसू आ गए।
تو ایک شخص نے حضور سے کہا یا رسول اللہ آپ بھی روتے ہیں, آپ تو صبر کا درس دیتے ہیں. تو نبی کریم نے فرمایا یہ جو آنسو نکل آئے ہیں نا یہ بیٹے کی محبت کی علامت ہے. باقی فرمایا میرے دل اور زبان پر وہی ہے جس سے میرا رب راضی ہوتا ہے. میں اللہ سے کوئی شکوہ نہیں کر رہا, اس کی تقدیر پر راضی ہوں, لیکن یہ کہ جو انسان پر اللہ تعالیٰ نے کچھ فطری محبت رکھی آپ اس کو بھی قبول نہیں کرتے بعض لوگ. تو کچھ لوگ بعض لوگوں پر زیادہ شدت کرتے ہیں, بعض لوگ بعض چیزوں کے معاملے میں زیادہ شدت کا. حضرت عمر کو نبی پاک نے کچھ نذرانہ دینا چاہا, ہدیہ دینا چاہا. ایک ہے آپ کسی سے مانگتے ہیں, ایک ہے کوئی آپ کو دیتا ہے. ان دونوں باتوں میں وہ جو تحفہ لینا دینا ہے اسے تو حضور نے فرمایا محبت بڑھتی ہے. تو حضرت یہ صحیح بخاری میں موجود ہے, نبی کریم نے کچھ دیا تو حضرت عمر عرض کرنے لگے نہیں یا رسول اللہ ضرورت نہیں. تو محبوب نے فرمایا جو بن مانگے ملے وہ تو اللہ کی طرف سے ہے. وہ ایک صاحب مجھے کہنے لگے فلاں صاحب کہتے ہیں ہم چندہ نہیں مانگتے. تو میں نے کہا وہ زیادہ نیک ہونا چاہتے ہیں, کوئی حرج والی بات نہیں. وہ چندہ نہیں مانگتے, وہ زیادہ پرہیزگار ہونا چاہتے ہیں, زیادہ آگے بڑھنا چاہتے ہیں. ورنہ نبی پاک نے تو اعلان کیا ہے کہ تبوک پہ جانا ہے, مجاہدوں کو چندے کی ضرورت ہے. اعلان کیا کہ نہیں کیا رسول پاک نے؟ تو آپ اس کو علماء کی توہین کا پہلو بنائیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نہیں فرمایا؟ اگرچہ مالک کے کل ہیں لیکن حضور نے اعلان کیا. اور قرآن مجید میں تو کفار نے شکوہ کیا ہے کہ رب ہم سے مانگتا ہے معاذ اللہ. اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ فقیر ہے ہم غنی ہیں. یہ آپ 28ویں پارے میں دیکھ لیں کہ رب کہتا ہے قرض حسنہ دو, تو آپ کیا معاذ اللہ یہ آیتیں دے کے اللہ پر تنقید کریں گے؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, نقل کفر نباشت کہ اللہ لوگوں سے کہتا ہے میرے راستے میں خرچ کرو, اور ایک جگہ نہیں جگہ جگہ کہتا ہے. آپ کچھ زیادہ نیک ہونا چاہتے ہیں, یعنی جس بات کا اللہ اعلان کر رہا ہے مما رزقناہم ينفقون, جو میں نے تمہیں دیا ہے میری راہ میں خرچ کرو, جس کا حضور اعلان کر رہے ہیں. ایک شخص کھڑا ہو کے کہتا جی ہو مولوی چندے مانگتے. او خدا کے بندے, جو کام عین کتاب و سنت میں موجود ہے, تم کو ضرورت سے زیادہ نیک ہونا چاہتے ہو تو یہ تمہارا خود ساختہ دین ہے, یہ رسول اللہ کا دین نہیں ہے, یہ تمہارا. اور لوگ ہیں کہ کہہ رہے ہیں واہ واہ بڑی بات ہے. تو اس لیے ہمارے وجود کا بھی ہم پر حق ہے. چند ایک نفس کے حقوق آج بیان کرنے. سب سے پہلا ہمارے نفس کا ہم پر حق یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو پہچانیں, اپنی صلاحیتوں کو پہچانیں, اپنے اوپر غور کریں. قرآن مجید نے ارشاد فرمایا کہ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ, فرمایا بلکہ انسان خود اپنے اوپر گواہ ہے, اسے اپنا پتہ ہے. بہانے بنائے تو بات الگ ہے, یہ خود پر گواہ ہے, اسے خبر ہے. انسان عالم اصغر ہے, ہم نہ اپنے آپ کو پہچانتے نہیں, ہمیں اپنی خوبیوں کا پتہ نہیں ہوتا. یہ جو ہم استاذ کے پاس جاتے ہیں نا, یہ جو ہم مرشد کے پاس جاتے ہیں نا, وہ ہمیں نکھار کے نا تو وہ ہماری خوبیاں ہماری آنکھوں کے سامنے کر دیتے ہیں کہ یہ تمہارے اندر صلاحیت ہے. وہ تراش کے نا پتھر کو تو اسے ہیرا بنا دیتے ہیں, وہ نکموں کو کام کا بنا دیتے ہیں. وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں ہمارے اپنے آپ سے آگاہ کر دیتے ہیں. یعنی ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے اور موت کی شکل میں دکھلا کے تجھے جلوہ یار زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کرے. وہ جو تیرا جینا اوکھا کر دینا, مشکل نہیں میں کہتا, اگرچہ اردو ہے لیکن مشکل اور اوکھا, یہ اوکھا ذرا زیادہ وزنی ہے. جو جینا اوکھا کر دے وہ درویش ہوتا ہے, جو تیرے لیے مشکل کر دے. بھائی اپنے آپ کو پہچانے, اپنے اوپر غور کریں. اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے اور بنانے والا کہتا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. بنانے والا کہتا میں نے تجھے بڑی بہترین ساخت میں بنایا. او انسان میں نے تجھے بڑا ہی سونا بنایا. کوئی تیرے ناک پر تنقید کرے تو کرے, تو کہہ تجھے پتہ نہیں یہ چاہت کس کی ہے, میں مرضی سے نہیں بنا, یہ بنانے والے نے بنایا ہے. اس نے تجھے سونا بنایا, تو اپنے آپ کو پہچانتا ہی نہیں. تو جو ہے نا خدا جانے بلندی ہے کہ پستی پر جہاں میں ہوں وہاں کوئی نہیں ہے. تو اپنے قد سے بھی پیار کر, تو اپنے رنگ سے بھی پیار کر, تو اپنے وجود کی ساخت سے بھی پیار کر. اور پھر وہ کہتا ہے تجھے بنایا
باقی سارا کچھ تیرے لیے بنایا. هُوَ خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا. رب کہتا ہے زمین میں جو کچھ ہے نا میں نے سارا تیرے لیے بنایا ہے. تجھے اللہ رسول کے لیے بنایا ہے، اور باقی زمین میں جو کچھ ہے وہ سارا تو پہچانتا ہی نہیں. یہ ہر چیز مسخر ہے تیرے سامنے. اتنا بڑا ہاتھی ہوتا ہے اور ایک عام آدمی ہلکی سی چھڑی لے کے اسے چلا رہا ہوتا ہے. اونٹ کتنا لمبا چوڑا وزنی ہوتا ہے لیکن ایک عام آدمی اس کے ناک میں نکیل ڈال کے اسے گھما رہا ہوتا ہے. کتنی بڑی بھینس ہوتی ہے لیکن چھوٹے سے بچے نے مہار پکڑی ہوئی ہوتی ہے. ایک عام آدمی پائلٹ بن کر جہاز پہ بیٹھتا ہے اور منوں ٹنوں کے حساب سے وزن ہے، افراد ہے، لیکن ہواؤں پر سواری کر کے اسے چیرتا ہوا وہ مہینوں کی منزلیں گھنٹوں میں طے کر کے کراس کرتا ہے. تسخیر کائنات کے لیے تجھے بنایا ہے، تو سو رہا ہے، تو جاگتا ہی نہیں، تو اپنے آپ کو پہچانتا ہی نہیں. اقبال سے کسی نے کہا میں رب تک جانا چاہتا ہوں تو اقبال کہنے لگے عجب نہیں کہ خدا تک تیری رسائی ہو، پر تیری نظر سے تو پوشیدہ ہے آدمی کا مقام. تو بندے کے مقام کوئی نہیں سمجھ سکا ابھی تک. من عرف نفسہ فقد عرف ربا. درویش کہتے ہیں جو اپنے آپ کو پہچان گیا وہی تو اپنے رب کو پہچان گیا. اپنی قدر کو پہچانے، اپنی اہمیت کو پہچانے. آپ کے اندر بڑی صلاحیت پنہا ہے. چھوٹی چھوٹی باتوں میں پریشان ہو گئے، کام نہیں ملتا، کاروبار نہیں چلتا، اور تیرے پاس بڑا کچھ ہے یار، کام نہیں بھی ملتا. تو اگر وقتی طور پر کوئی حالات خراب ہے تو اپنا قد کاٹ تو دیکھ، اپنا حسن تو دیکھ، اپنی سوچ تو دیکھ، تفکرات تو دیکھ. تجھے بنانے والے نے کوئی کمی چھوڑی نہیں، اس نے کمال کر دیا ہے. قدرت نے رنگ بھر دی ہے تیرے وجود میں. کبھی تو اپنے رب کے شاہکار ہونے کی نظر سے اپنے آپ کو دیکھے، تجھے اپنے آپ سے پیار ہو جائے، تجھے اپنے آپ سے محبت ہو جائے. وہ میں کبھی تنقید کیا کرتا تھا کہ یہ جوان شیشوں اور آئینوں کے سامنے بڑی دیر تک کھڑے رہتے ہیں. تو ایک دن ایک سادے سے بزرگ مجھے کہنے لگے یہ جو آئینے کے سامنے کھڑا ہے نا یہ بھی رب کی تخلیق کوئی دیکھ رہا ہے. یہ کہہ رہا ہے کریم نے کمال نہیں کر دیا مجھے بنانے والا، حج نہیں کر دی. کیا حسن کے جلوے، کیا خوبصورتی اور کیا نورانیت اس نے پیدا کی ہے انسانی. اور پھر یہ جو دیا بن مانگے دیا. ایک بات یہ کہ اپنے نفس کو پہچانے، اور دوسری بات یہ ہے کہ عزت نفس کا بھی خیال کریں، اپنے آپ کو رسوا نہ کریں. اللہ نے عزت دی ہے تو اپنے آپ کو ذلت کی جگہ پر کھڑا نہ کریں، تہمت والی جگہ پہ اپنے آپ کو کھڑا نہ کریں، کبھی اپنے آپ کو اتنا کمزور نہ کریں. جھکنا ہے رب رسول کے سامنے. بلا وجہ دنیا داروں کے، سیٹھوں، نوابوں کے اور وزیروں مشیروں کے سامنے اپنے آپ کو رسوا نہ کریں. کسی کی گاڑی کے پیچھے بھاگ کے اللہ کی دی ہوئی شان کو کمزور نہ کریں. ذلت کی جگہ پہ اپنے آپ کو کھڑا نہ کریں. شریعت اسلامیہ نے مومن کا وقار کیا بیان کیا ہے. رب کریم نے فرشتوں سے جب مشورہ کیا تھا نا بندہ بنانے کے لیے، انسان کی تخلیق کے لیے، تو وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. اللہ نے فرشتوں سے فرمایا میں زمین پہ اپنا نائب بنانا چاہتا ہوں. اوہو، کبھی آپ اس کو سمجھ جائے نا کہ یہ عزت کا تاج کیا ہے. رب کہتا ہے میں نے تجھے زمین پر اپنا خلیفہ بنایا ہے، تو نائب ہے میرا. اور کتنا تو پروقار ہے اور تو کتنا طاقتور ہے انسان. تیرے اندر کتنی صلاحیتیں ہیں. سورہ احزاب میں اللہ کریم فرماتے ہیں رب نے اپنی امانت زمین و آسمان پر رکھنی چاہی تو زمین و آسمان نے انکار کر دیا اللہ کی امانت کو اٹھانے سے. وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، اور انسان نے اس امانت کو اٹھا لیا. کہا مالک میں تیری امانت اٹھاؤں گا، میں تیرا نام لے کے گلیوں میں گھوموں گا، میں تیری توحید کے ڈنکے بجاؤں گا. حضرت انسان نے کہا میں تیرے نام کے نعرے لگاؤں گا، میں تیری عبادت کروں گا، میں تیرے لیے نکلوں گا، میں تیرے لیے خیرات کروں گا، میں تیرے رستے میں اپنی صلاحیت. وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، انسان نے امانت اٹھائی اور کہا مالک میں نکلوں گا تیرے نام کی سربلندی کے لیے، میں تیرے نام پر جہاد کروں گا.
اگر جان دینی پڑی تو دعائیں مانگ مانگ کے کہوں گا مالک میں تیرے راستے میں شہید ہونا چاہتا ہوں۔ اللہ کی امانت کو حضرت انسان کیوں اپنے آپ کو رسوائی والی جگہ پہ کھڑا کرے، کیوں کمزور کرے؟ بہت پہلے کہا تھا، فقیر آدمی ہوں، جو باتیں کہتا ہوں کوشش کرتا ہوں سوچ سمجھ کے کہوں۔ بہت پہلے کہا تھا میں نے کہ جو اپنی برادری کو بڑا جانتا ہے اس کی زیادتی نہیں، زیادتی اس کی ہے جو اپنی برادری کو سب سے چھوٹا جانتا ہے۔ تو بڑا نالائق ہے، تو کہتا ہے میں چھوٹی برادری میں پیدا ہوا ہوں، تو مرضی سے پیدا ہوا ہے، یہاں تجھے تیرے رب نے پیدا کیا ہے۔ جو ماں تیرے، میں نے ایک دفعہ کہا کچھ دوستوں سے، کہنے لگے کدھر جا رہے ہیں؟ میں نے کہا اپنے والد صاحب کے مزار پہ۔ کہنے لگے پیر تھے؟ میں نے کہا نہیں۔ عالم تھے؟ میں نے کہا نہیں۔ کسی بہت بڑے ادارے میں کسی صدر نشین کی سیٹ پہ بیٹھتے تھے؟ میں نے کہا نہیں۔ وہ ٹریکٹر پر بیٹھ کر کھیتوں میں ہل چلاتے تھے، شام کو بھینسوں کا دودھ دھوتے تھے، وہ کسان تھے، وہ محنت کرتے تھے، پھر وہ تاجر تھے، تھوڑی سی تجارت کرتے تھے۔ لیکن مجھے اگر کوئی کائنات میں پوچھے گا نا خوش نصیب کتنے ہو، تو میں کہوں گا میں نے اس طرح کا باپ نہیں دیکھا جس طرح کا اپنا باپ دیکھا۔ اس لیے کہ میری شخصیت میں اگر کوئی نکھار ہے تو سب سے زیادہ رنگ میرے ابا جی کے بھرے ہوئے، تو میں کیسے انکار کروں؟ سب سے زیادہ ان کے دیے ہوئے رنگ ہیں شخصیت کے اندر، ماں باپ کے۔ او بھائیوں، ناز کے ساتھ زندگی گزاری جاتی ہے، کبھی اپنے آپ کو رسوائی والی جگہ پہ کھڑا نہ کریں، کبھی اپنے آپ کو کمزور نہ کریں، مضبوط رہیں، طاقتور رہیں۔ اور تیسری بات، ایک تو اپنے نفس کو پہچاننا ہے، دوسرا اپنی عزت کرنی ہے۔ کس کی عزت کرنی ہے؟ اپنی عزت کرنی، تکبر نہیں کرنا، اپنی عزت کرنی ہے۔ عربی کے کسی شاعر نے کہا تھا جو اپنی عزت نہیں نہ کرتا اس کی عزت بھی کوئی نہیں کرتا۔ اب وہ آپ نے ایک عام محاورہ سنا ہوگا، اپنی عزت بندے کے اپنے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ اس کا معنی کیا ہے؟ آپ کبھی بھی کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے آپ کی ذلت ہو، آپ اپنی عزت کریں، آپ اپنی تکریم کریں، آپ اپنے وقار کو بلند رکھیں، آپ کبھی بھی اپنے لہجے کو، معیار کو کمزور نہ ہونے، آپ فکری توانائی کا ہمیشہ مظاہرہ کریں، طاقتور رہیں، کمزور نہ پڑیں کبھی بھی۔ اور تیسرا یہ ہے کہ اپنے نفس کی تربیت کریں۔ جس طرح انسان اپنے وجود کی نشو و نما کرتا ہے نا، وہ کہتا ہے یہ کھاؤں گا تو طاقت ہوگی، یہ کھاؤں گا تو بیمار ہوں گا، یہ کھاؤں گا تو میں فریش رہوں گا، یہ کھانے سے میری طبیعت میں درد ہوگی۔ اسی طرح وہ اپنی تربیت کرے، اپنی نشو و نما کرے، اپنی روحانی تربیت پر توجہ دے۔ وہ دیکھے یہ کام کرنے سے میری طبیعت گناہ کی طرف مائل ہوتی ہے، اس بری صحبت میں بیٹھنے سے میرے اندر بعض بری چیزیں آتی ہیں، اس کے پاس بیٹھنے سے سوچے میری گدلی میلی کچیلی ہوتی، اور اس شخص کی صحبت جو ہے وہ مجھے تازہ کرتی ہے، اللہ کے قریب کرتی۔ تربیت نفس پر توجہ دے، اپنی باطنی کیفیات کو ملاحظہ کرے۔ اپنی تربیت سب سے زیادہ انسان خود کر سکتا ہے، بل الانسان علی نفسہ بصیرہ۔ انسان خود اپنے اوپر گواہ ہے، وہ خود محسوس کرے کہ کہاں کہاں میرے اندر غلطیاں ہیں، کہاں کہاں میرے اندر کمزوریاں ہیں، وہ ان ساری چیزوں پر متوجہ رہے۔ ڈاکٹر نے دوائی دینی ہوتی ہے، اور دوائی دینے کے بعد وہ کہتا ہے یہ نسخہ ہے اور یہ کھانے کی ترتیب ہے اور یہ آپ کی پرہیز ہے۔ اب مریض کہے کہ جناب ڈاکٹر صاحب کوئی نظر کریں آپ تاکہ میں نہ نظر سے ٹھیک ہو جاؤں، تو ڈاکٹر کہے گا میری نظر یہی ہے جو میں نے نسخہ لکھا ہے نا، یہی نسخہ ہے، یہ دوائی کھائیں۔ یہ وہ لوگ آتے ہیں پیر صاحب کے پاس، کہتے ہیں کوئی نظر کرے میں نیک ہو جاؤں۔ بھی پیر صاحب نے نسخہ بتایا نا، 5 نمازیں پڑھو، نماز کے بعد یہ والا ذکر کرو، پیر صاحب نے بتایا نا اس کام سے پرہیز کرو، تو آپ ان بات مانیں، انشاءاللہ اللہ شفا عطا فرمائے گا۔ آپ اس نسخے پر، وہ پیر فیض الحسن شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ آل و معاد شریف والے فرمایا کرتے تھے، مرید کہتے ہیں سانو نمازاں نہ پڑھاؤ، تو مجھے ابو جہل نے کھڑا کر کے کہا تھا کہ پہلے تو ان کے پاس جانا نہ، اور اگر جانا تو ان کا کلام نہ سننا۔ اب بات کو سمجھے، یہ انہوں نے تو اس لفظ کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ تانے کے طور پر کہا تھا، لیکن آپ اس لفظ کی معنویت میں اتریں۔ انہوں نے کہا کہ ان کی جو گفتگو ہے، وہ جو بات کرتے ہیں، وہ جو پڑھتے ہیں، اس کا جادو ہو جاتا ہے۔ نہیں سمجھ آئی آپ کو بات؟ نہیں، انہوں نے جس لہجے میں کہا، وہ جس طرح کہا، وہ بات اور ہے، لیکن وہ جادو کی حد تک
اس کلام کے اثر کو سمجھنے لگے، یہ ذرا غور فرمائیں آپ۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ میں آپ کو کیسے یہ بات سمجھاؤں کہ قرآن مجید فرقان حمید اپنی تاثیر کے تعلق سے، اپنی تعلیم کے تعلق سے، اپنے اسرار و رموز کے تعلق سے اتنی معنی خیز کتاب ہے۔ شرط یہ ہے کہ اسے خطابت کے لیے نہ پڑھا جائے، اسے فقط ثواب کے لیے نہ پڑھا جائے، اس کو عملی زندگی کے نفاذ کے لیے پڑھا جائے۔ ہمارے ہاں کوئی بندہ نئی دکان شروع کرتا ہے تو وہ کہتا ہے میں نے پہلے تلاوت کرانی ہے۔ میرا گمان ہے، اچھا گمان میرا یہ ہے کہ ہو سکتا ہے وہ اسی لیے تلاوت کراتا ہو کہ میں تجارت اس طرح کروں گا جس طرح قرآن نے بتایا۔ میرا خیال ہے اسی لیے کراتے ہوں گے۔ سویرے آ کے جو صبح صبح دکان پہ قرآن شریف پڑھتے ہیں اسی لیے پڑھتے ہوں گے کہ میں ساری تجارت قرآن کے طریقے کے مطابق بیان، اسی لیے پڑھتے ہوں گے۔ ایک ایسی عجیب بات ہے کہ وہ جس قرآن کی تلاوت سے آغاز کرا رہا ہے اس قرآن کے مطابق وہ تجارت کرنے کو تیار ہی نہیں ہے۔ قرآن مجید صحیفہ انقلاب ہے۔ میں پڑھ رہا تھا کہ اب نہ آہستہ آہستہ انسان چونکہ تنہائی پسند ہوتا جا رہا ہے، اسمارٹ فون جن کے ہاتھوں میں ہوتا ہے وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں ڈسٹرب کوئی نہ کرے، 2 4 5 گھنٹے اکیلے بیٹھنا پڑے تو اب انسان بور نہیں ہوتا کیونکہ اس کی ایک الگ سے اس کو کمپنی ملتی ہے۔ تو بعض ممالک میں اب یہ ہوا ہے کہ میاں بیوی کا رشتہ اور تعلق اور نکاح سے پہلے جس طرح کا بھی کہیں کچھ طریقہ ہے اس سے پہلے وہ چاہتے ہیں کہ بچے اور بچیوں کو کچھ کورسز کرائے جائیں، کیونکہ بالکل تنہا رہنے کے عادی ہیں تو شادی زیادہ چلتی نہیں، برداشت نہیں کر پاتے۔ اس پر باقاعدہ موٹیویشنل اسپیکرز کو بلایا جاتا ہے، ان سے کچھ ذہن سازی کرائی جاتی ہے، ان کو ذہنی طور پر تیار کیا جاتا ہے کسی اور کو بھی برداشت کرنا ہے۔ اور یہ مرض صرف بچوں میں نہیں بچیوں میں بھی پایا جاتا ہے۔ وہ لائف بڑی آسانی والی ہے، آسودگی والی ہے، اور لاڈ پیار کے نام پر بھی بچے خراب ہوتے ہیں نا جی۔ ہم نے کبھی بچی سے کوئی کام نہیں کہا تو آپ نے غلط کیا نا، کوئی کام نہیں کہا، کہنا چاہیے تھا۔ وہ اپنے بچوں کی ذمہ داریاں کیسے اٹھائے گی؟ اب اس پر مختلف لوگ اپنی اپنی رائے دیتے ہیں، اس پر لوگ بڑا کچھ لکھتے ہیں، کہتے ہیں میاں بیوی کے حقوق پر۔ اور یہ بھی بات ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ گھر میں ساری آسانیاں موجود ہوں لیکن میاں بیوی کی آپس میں محبت نہ ہو تو اس گھر میں رہا نہیں جا سکتا۔ لیکن بڑی غربت ہو، بڑی آزمائش ہو، بعض چیزوں کی بظاہر قلت بھی ہو لیکن ازدواجی زندگی خوشگوار ہو تو وقت اچھا گزرتا ہے۔ اب اس پر بڑے لوگوں نے کلام کیا ہے، غیر مسلموں نے بھی بڑا کچھ لکھا ہے۔ جو نفسیات، انسانی نفسیات کو سمجھنے والے لوگ ہیں انہوں نے بھی اس پر بڑا کچھ لکھا ہے کہ کیا کیا سمجھایا جائے، قائل کیا جائے۔ لیکن ایک جملہ ہے قرآن پاک کا، فقط ایک جملہ، فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ مرد عورت کا لباس ہے اور عورت، ڈھونڈ لیں آپ تاریخ ساری، نزول قرآن سے قبل بھی اور نزول قرآن کے بعد بھی یہ جملہ کسی نے نہیں کہا، جو صرف قرآن مجید نے کہا کہ مرد عورت کا لباس ہے اور عورت۔ بس اس ایک جملے کے اندر اگر ازدواجی زندگی کو بند کر دیا جائے، 3 باتیں مفسرین نے اس کی تفسیر میں لکھی، بڑا کچھ لکھا ہے، 3 باتیں۔ ایک تو وہ فرماتے ہیں انسان جتنا مرضی بھی خوبصورت ہو بغیر لباس کے خوبصورت نہیں ہوتا، وہ جتنا مرضی حسین و جمیل ہو لیکن اگر اس نے لباس نہ پہنا ہوا ہو تو وہ حسین و جمیل ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ قرآن یہ فرماتا ہے کہ انسان کی خوبصورتی یہ ہے کہ اس کی ازدواجی زندگی بھی ہو، رہبانیت والا نہ ہو، وہ آزاد نہ ہو۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ انسان کے وجود پر جتنے بھی عیب ہوں لباس اسے چھپا دیتا ہے، تو میاں بیوی بھی ایک دوسرے کے لیے پردہ بن جاتے ہیں۔
ऐब छुप जाते हैं, वक्त गुजरने लगता। और तीसरी बात यह है कि असर गर्मी का हो या असर सर्दी का हो, इस असर से इंसान को लिबास ही बचाता है। अगर सर्दियों में कपड़ों की जरूरत पड़ती है ना कि मुझे जरा मोटे कपड़े पहनने हैं, तो गर्मियों में भी धूप शदीद हो तो फिर भी सर पर लिबास की जरूरत होती है, ताकि ये गर्मी ज्यादा तकलीफ, मियाँ बीवी एक दूसरे का लिबास है, वो एक दूसरे को असरात से तकलीफ से बचाते हैं। कुरान मजीद अमली जिंदगी के अंदर अगर नाफिज कर दिया जाए, रोजमर्रा के मामलात उस तरतीब से तय किए जाएं जो कुरान मजीद हमें बताता है। कैसे मैं आपकी खिदमत में यर्ज करूं, कितना मुश्किल हो गया है कुरान और हदीस की तालीम को आम करना। मानने वालों के सामने कुरान पढ़ा जाता है, जो मानने वाले हैं उनसे कहा जाता है कि आप हलाल हराम की तमीज को समझें, ये कुरान मजीद का फैसला है। वो उस पर लातोला अल्लाह करते हैं, बहाने करते हैं, दलाइल पेश करते हैं। वो कहते हैं नहीं जनाब, ये भी तो एक सूरत देखे ना, ये भी तो एक हाल है ना, एक जुजिया मैंने फलाने से भी पूछ लिया है। वो खुदा के बंदे, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया एक हलाल है वो भी वाज़े है, एक हराम है वो भी वाज़े है। फरमाया एक में शक है कि पता नहीं हलाल है कि हराम है, करीम महबूब फरमाते तुमने शक वाली चीज से भी बचना है। ये उम्मत वस्त है, ये वो उम्मत है उखरिजत लिन्नास जो दूसरों के लिए इमामत का दर्जा रखती। इनको मशकूक चीजों से भी परहेज करनी है, मशकूक चीजों से। कुरान मजीद का मुताला हो, कुरान मजीद को पढ़ा जाए, समझा जाए। अगर कुरान मजीद को समझ के पढ़ा जाए ना, तो जिंदगी का लुत्फ दुबाला हो जाए, इंसान को मजा आए। जो लोग कहते हैं ना नमाज में दिल नहीं लगता, वो सिर्फ नमाज तर्जुमे से याद करें। मेरा ख्याल है, मैं उम्मीद करता हूं कि नमाज में दिल लगने लगेगा। आपको पता तो आप क्या कह रहे हैं। देखिए नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं कि अल्लाह फरमाता है ये जो सूरह फातिहा है ना, ये मेरी और मेरे बंदे के दरमियान तकसीम है। रब फरमाता है, अल्लाह फरमाते हैं आधी सूरह फातिहा मेरी है और आधी मेरे। अगर ये बात हमारे पेशे नजर हो और फिर हम सूरह फातिहा पढ़े नमाज में, तो लुत्फ नहीं आएगा। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन। रब फरमाता ये मेरे लिए है, ये मेरे बंदे ने मेरी तारीफ की है। और जब उसने कहा ना इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, तो ये उसने रब के हुजूर अपनी आजिज़ी को पेश किया है। और अब जब उसने कहा ना इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, तो अब बंदे ने अपनी बात शुरू की। अब उसने कहा या अल्लाह मेरे ज़हन को भटकने से बचा, वसवसों के गलबे से बचा, मुझे ज़हनी इंतशार से बचा। गैरिल मग़दूब अलैहिम वलद्दालीन, जो लोग अफरातो तफरीद का शिकार हुए, गुमराह हुए, जिन पर गजब हुआ, कोई इधर झुक गए को उधर झुक गए, उनसे बचा के सिराते मुस्तकीम पर कायम रख। पर मैं ये जो दुआएं वो मांग रहा है, ये मेरे बंदे का हिस्सा है। आप कभी कुरान मजीद को उसके तर्जुमों के साथ, उसकी अफादियत के साथ आप गौर तो करें। लेकिन क्या करें, नए नए कोर्सेज सारे कर लेते हैं, हर महकमा नए नए कोर्सेज कराता है, नौकरियां बचाने के लिए सारे कोर्स करते हैं। नया कोर्स आ गया है। मैं कभी हम जाया करते थे वालिद साहब के साथ किसी मौके पर पटवार खाने, तो पटवारी जब उतारता था ना ऊपर से रजिस्टर, या कभी बैंक में या किसी और इदारे में, तो वो रजिस्टर उतरते उतरते सारे कपड़े भी गर्दालूद हो जाते। लेकिन अब कंप्यूटर आ गया है। मेरा नहीं ख्याल किसी ने नौकरी छोड़ी हो कि मुझसे नहीं सीखा जाता, मेरा रिजाइन ले लो, मैं नहीं सीख सकता, किसी ने नहीं छोड़ी। लेकिन आज आप किसी से कहें कि तो कुरान मजीद को सही तौर पर पढ़ना सीख, तो वो कहता है मेरी तो उम्र ही 50 साल हो गई, अब तो जुबान मोटी हो गई। 40-50 हज़ार की नौकरी बचाने के लिए लोगों ने कोर्सेज कर लिए, कंप्यूटर सीख लिया, निज़ाम मुरतब कर लिया, लेकिन अपनी कब्र अशर बचाने के लिए कुरान नहीं सीखा। तवज्जो नहीं कर, कुरान मजीद का मुताला करें, कुरान मजीद को समझें। एक राइटर है, अगरचे वो किसी खास मजहब का पाबंद नहीं है, लेकिन नफ्सियात पर अच्छा कलाम लिखता है। उससे किसी शख्स ने सवाल किया कि
میں بے چینی اور بے قراری والی زندگی سے نکلنا چاہتا ہوں، کوئی حل بتائیں۔ تو اس نے کہا سورہ یوسف کی تلاوت کرو۔ کس کی؟ ہلکا سا، زیادہ نہیں، ہلکا سا بولیں۔ کس کی؟ بس وقت ہو گیا ہے نماز کا، بات ختم کرنے لگا ہوں۔ سورہ یوسف پڑھو۔ تو اس کے ایک اسٹوڈنٹ نے اسے کھڑے ہو کے کہا کہ سورہ یوسف پڑھنے سے ذہنی ٹینشن کا کیا تعلق ہے؟ تو اس نے کہا سورہ یوسف تمہیں بتائے گی کبھی کبھی انسان بڑا لاڈلا ہوتا ہے اور کبھی کبھی وہ تماچے کھا رہا ہوتا ہے۔ وہی انسان ہوتا ہے جو کبھی کنویں میں ہوتا ہے اور کبھی مصر کا شہزادہ ہوتا ہے۔ سورہ یوسف تمہیں بتائے گی کہ یہ جو انسان کے زندگی کے پیچ و تاب ہے نا، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، قسمیں اٹھا اٹھا کے اللہ نے کہا ہم نے انسان کو مشقت میں رہتا ہوا پیدا کیا۔ فرمایا تمہیں سورہ یوسف بتائے گی کہ اگر تم کسی ملک کے قیدی بن جاؤ، یا کسی وقت تم جیل میں چلے جاؤ، یا کسی وقت تمہیں ڈھیروں تکلیفیں آ جائیں، تو یہ مت سمجھنا کہ زندگی یہاں ختم ہو گئی ہے، کسی مایوسی کا شکار نہ ہونا۔ کبھی کبھی کسی جگہ انسان قیدی ہوتا ہے، رب وہاں سے نکال کے اسے بادشاہ بنا دیتا ہے۔ اپنی زندگی کے پورے پیچ و تاب کو سمجھنے کے لیے، اتار چڑھاؤ کو سمجھنے کے لیے قرآن مجید کو پڑھا جائے۔ فکری توانائی اور ذہنی آسودگی کے لیے قرآن مجید کو سمجھا جائے تو سب سے پہلے تعمیر شخصیت ہوتی ہے۔ انسان جب اس پر غور کرتا ہے تو سب سے پہلے وہ اپنے آپ کو ذہنی طور پر مطمئن پاتا ہے۔ لیکن ایک طالب علم نے مجھ سے کہا تھا مطالعہ کرنا ہے تو آپ کوئی طریقہ بتائیں۔ میں کہا تو تقریر واسطے مطالعہ کرنا ہے، وہ نہیں ہونا تیرے کو۔ تو اپنی تعمیر کے لیے مطالعہ کر کہ میں نے سیکھنا ہے، میں کیسے اپنی تعمیر کر سکتا ہوں۔ پھر انشاءاللہ تعالیٰ کتاب و سنت تیرے ساتھ باتیں کر۔ تجھے کتاب سے حاصل نہیں فراغ کہ تو کتاب خواہ ہے مگر صاحب کتاب نہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اس قرآن کے ذریعے ہی اللہ عروج دے گا، اور اسی کی وجہ سے لوگ رسوا ہوں گے۔ جو اس سے تھام لیں گے عروج پا جائیں گے۔ ہر آدمی کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنی بساط کے مطابق قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش کرے، اور جس قدر سمجھ سکتا ہے۔ اب دیکھیے صحابہ جب بھی ایک دوسرے سے ملاقات کرتے تو جدا ہونے سے پہلے سورہ عصر کی تلاوت ضرور کرتے، اور امام شافعی فرماتے ہیں یہ پورے قرآن کا نچوڑ ہے سورہ عصر۔ تم ایک سورہ مبارکہ کے معنی اور مفاہیم ہی سمجھ لو۔ رب کہتا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانے کی قسم بے شک انسان نقصان میں ہے۔ یا اللہ سارے؟ فرمائے نہیں، جن میں 4 خوبیاں پائی جائیں وہ نقصان میں۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ ایمان لائیں، ایمان لانے کے بعد نیک اعمال کریں، اور صرف اپنے لیے نہ کریں، دوسروں کو بھی حق کی تلقین کریں۔ اور جب انسان حق بات کہتا ہے تو اسے تکلیف بھی آتی ہے۔ فرمایا وتواصوا بالصبر، اب ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت بھی کریں۔ ایمان، اعمال حسنہ، تاکید حق، تلقین حق اور تاکید صبر، یہ مکمل دین ہے ایمانیات کے بعد۔ شرط یہ ہے کہ اس صورت کے پہلو کے مطابق، اس کی تعلیم کے مطابق اپنی زندگی کو گزارا جائے۔ کچھ توجہ کریں قرآن مجید پر، اس پر غور کریں، اس کو گہرائی سے پڑھنا شروع کریں، اور اس کے مطابق دوسروں کو تو تلقین کریں گے لیکن اس کا درجہ دوسرا رکھیں۔ اپنے روزمرہ کے معاملات اس کے مطابق ترتیب دیں۔ اللہ تعالی ہماری حاضری کو قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ اللہ کریم ہماری حاضری کو قبولیت کا شرف عطا فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری غلطیوں سے درگزر فرما، اس ادارے کو کامیابیاں عطا فرما۔ جن بچوں نے حفظ قرآن کیا ہے، یاد رکھنے کی، سمجھنے کی اور آگے اس کے علوم کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ امت کی خیر فرما، عالم اسلام پر فضل فرما، بالخصوص فلسطین کے مجبور، مقہور اور مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما۔ اللہ تعالی پاکستان کے حق میں رحمت والے فیصلے فرما، فضل والے فیصلے فرما، دارین کی برکتیں عطا فرما، دین دنیا کی نعمتیں ہمارا مقدر فرما، دنیا ہو یا آخرت ہو ہماری پردہ پوشی فرما۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد۔